نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون وقال النبي صلی اللہ علیہ وسلم قال اللہ تعالی اولیائی تحت قبائی لا يعرفهم سوائی صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و آلہ و صحابہ سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم صلی علیہ۔ اقبال بڑا اپدیشک ہے، من باتوں میں موہ لیتا ہے، گفتار کا غازی بن تو گیا، کردار کا غازی بن نہ سکا۔ تیری بندہ پروری سے میرے دن گزر رہے ہیں، نہ گلہ ہے دوستوں کا نہ شکایت زمانہ۔ حمد و صلوات کے بعد میرے انتہائی قابل سعادت احترام، قابل قدر، معزز و محترم حاضرین کرام و سامعین اعظام و ناظرین کرام، ہفتہ وار مجلس دین و دانش درس کشف المحجوب شریف، تصنیف لطیف مخدوم الامم حضرت سیدنا علی بن عثمان حجویری المعروف داتا گنج بخش شیخ لاہوری، سید حجویر مخدوم امم مرکد او پیر سنجرہ حرم، گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، نا کسارا پیر کامل کامل آرا رہنما۔ حضرت حمدون بن احمد القصار رحمۃ اللہ علیہ، آج ان کا ذکر خیر جو مخدوم الامم داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فارسی زبان میں کتاب لکھی، اس کا اردو ترجمہ جو مولوی فیروز الدین رحمۃ اللہ علیہ نے کیا، اس کو ہم پڑھنے اور اس پہ غور و فکر کرنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ یہ 27ویں فصل ہے اور میرے پاس جو کتاب ہے اس کا صفحہ نمبر 127 ہے۔ داتا حضور تحریر فرماتے ہیں کہ حضرت حمدون بن احمد القصار رحمۃ اللہ علیہ آپ تابعین رحمہ اللہ تعالیٰ میں سے ایک اہل ملامت کے پیشوا اور ہر حالت میں راضی بقضا حضرت ابو صالح حمدون بن احمد بن عمارہ القصار رحمۃ اللہ علیہ ہیں۔ آپ قدیم پرہیزگار مشائخ میں سے ہوئے ہیں، فقہ اور شریعت کے دوسرے علوم میں اعلیٰ درجے پر پہنچے ہوئے تھے۔ حضرت امام ثوری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے طریق پر چلتے تھے اور طریقت میں ابو تراب نقشبی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے مرید تھے۔ پھر آپ کے حلقہ ارادت میں علی نصر آبادی رحمۃ اللہ علیہ ایسے بزرگ داخل ہوئے۔ معاملات طریقت میں آپ بہت سے باریک رموز اور مجاہدات میں نہایت دقیق کلام کے حامل تھے۔ ابتدائی جو پیرا پڑھنے کی سعادت حاصل کی ہے، اس میں حضرت حمدون بن احمد القصار ان کا
تعارف داتا حضور نے پیش فرمایا ہے کہ آپ تبع تابعین حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھیوں کو صحابی کہتے ہیں، اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے ساتھیوں کو اور ان کے پیروکار جو ہیں انہیں تابعین کہتے ہیں۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے جو پیروکار ہیں، تربیت یافتہ ہیں، صحبت یافتہ ہیں، تبع تابعین رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین، ان کے آگے جو شاگرد ہیں، تلامذہ ہیں، ان کی مجلس و صحبت میں بیٹھنے والے، ان کے نقش قدم پہ چلنے والے ہیں، انہیں تبع تابعین کہتے ہیں۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک حدیث شریف ضمن میں ہے کہ سرکار نے فرمایا کہ خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، کہ سب سے بہتر دور میرا دور ہے، میرا زمانہ ہے، یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام اور صحابہ کرام کا۔ پھر اس کے بعد وہ سب سے بہتر دور اور زمانہ ہے جو میرے صحابہ اور میرے بعد آئے گا، یعنی تابعین، اور پھر وہ دور اس کے بعد سب سے بہتر ہے جو میرے صحابہ کے تربیت یافتہ، صحبت یافتہ پیروکار آئیں گے، یعنی تبع تابعین کا جو زمانہ اور دور ہوگا۔ اس لحاظ سے ان تین زمانوں کے خیر ہونے کی گواہی زبان رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود دی۔ یہی وجہ ہے کہ جس وقت ہم قرآن اور حدیث اور فقہ اسلامی جو ہے، جو اس دور تک تقریباً سارے ہی اصول اور ضابطے مدون ہو چکے تھے، تصنیف ہو چکے تھے، لکھے جا چکے تھے، جس شکل میں آج میرے اور آپ کے پاس قرآن مقدس ہے، احادیث ہیں، فقہ اسلامی ہے، اور دیگر جتنے شعبہ جات دینیات سے ریلیٹڈ ہیں، علوم قرآن، علوم حدیث، علوم فقہ، وہ کم و بیش سارے کے سارے ایک عملی صورت میں تحریری طور پر امت کے پاس موجود ہو چکے تھے۔ بعد میں آنے والوں نے انہی سے جو ہے وہ مطالعہ کرتے ہوئے اور اسی کے نقش قدم پہ چلتے ہوئے مزید ان کی تزئین کی، ان کی سیٹنگ کی، ان کے ابواب بنائے، اور انہی علوم و فنون کو عوام کی سہولت کے لیے آسان طریقے سے پیش کیا۔ تو اس اعتبار سے داتا حضور نے تبع تابعین میں سے کئی جو نمایاں حیثیت رکھتے ہیں علم شریعت میں بھی اور ساتھ علم طریقت میں بھی، تو آپ نے ان نمائندہ بزرگوں جن سے دین کی تفہیم، قرآن و سنت کی تفہیم اور عمل، اور بالخصوص باطن کی تطہیر جس کو تزکیہ نفس اور تصفیہ باطن کہتے ہیں، اس میں خاطر خواہ رہنمائی حاصل ہوتی ہے، ان کو اپنی کتاب کی زینت بنایا۔ تو ان میں حضرت حمدون بن احمد القصار، آپ کا تعلق نیشا پور ایران سے تھا، اور 271 ہجری یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پردہ فرمانے کے تقریباً جو ہے وہ 260 یا 61 سال بعد ان کا وصال ہوا۔ تو ان کی عمر مبارک کو اگر سامنے رکھا جائے تو تقریباً کوئی یہ 250-250 سال کا پیریڈ بنتا ہے۔ القصار یہ کسر سے ہے، چھوٹا لفظی معنی، جو قد میں چھوٹا ہو تو اس کو کسر کہتے ہیں، القصار جو بظاہر قد میں بہت چھوٹا ہے۔ تو یہ ان کا کسی نسبت سے لقب تھا، ان کے تعارف کا ایک حصہ بنا۔ تو آپ نے ان کے بارے میں جو پہلا جملہ لکھا ہے کہ آپ اہل ملامت کے پیشوا ہیں۔ صوفیاء کے اندر
کئی قسم کا مزاج رکھنے والے اللہ والے ہیں۔ جس طرح حضور علیہ السلام کے 4 صحابہ تھے، سیدنا صدیق اکبر، وہ انتہائی رحیم و کریم مزاج تھا۔ سرکار نے فرمایا کہ ارحم امتی بے امتی ابو بکر، کہ جو میرے امت میں سب سے زیادہ میری امت کے حق میں مہربان ہے، مشفق ہے، تصدق کرنے والا ہے، وہ ابو بکر صدیق ہے۔ وَأَشِدَّاءُ فی امر اللہ، اور سب سے زیادہ اللہ کے حکم پہ عمل کرنے اور کروانے میں، جس کو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کہتے ہیں، اس میں سب سے زیادہ سر فہرست وہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ وکامل الحیاء والایمان، اور شرم و حیا اور ایمان میں جو سب سے زیادہ کامل ترین ہیں، حلم میں، بردباری میں، وہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ وہ اقداہم علی، اور سب سے بہتر قرآن اور سنت کی روشنی میں فیصلہ کرنے والا، فتویٰ دینے والا میرے صحابہ میں وہ علی مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور اسی طرح کچھ دیگر صحابہ کے بارے میں بھی ارشاد فرمایا، میری امت کا جو امین ہے وہ ابو عبیدہ ابن جراح ہیں، اور سب سے بہترین قاری جو ہے وہ حضرت ابی بن کعب ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور علم فرائض کو بہترین سمجھنے والا میری امت میں، میرے صحابہ میں، وہ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اور حکومتی معاملات میں اچھے طریقے سے احکامات شریعت کو نافذ کرنے والے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فہم قرآن کے لیے آپ نے دعا بھی فرمائی۔ تو اس طرح وہ رئیس المفسرین، جتنے مفسرین جنہوں نے قرآن کی شرح لکھی ہے، ان میں سب سے معتبر ترین رائے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ کی سمجھی جاتی۔ تو حافظے میں سب سے زیادہ انہوں نے درخواست بھی کی تھی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ۔ تو آپ یہ سمجھ لیں کہ سارے صحابہ حضور علیہ السلام تو صفات کا مجموعہ تھے، اللہ نے ہر وصف آپ کے اندر پیدا فرمایا، انہیں رحمت للعالمین بھی بنایا، خاتم النبیین بھی بنایا، افصح العرب بھی بنایا، اوتیت جوامع القلم، اور تمام کلام کے جتنے بھی فن ہیں، جتنے بھی صفات ہیں، تقاضے ہیں، اور جتنے کمالات ہیں، وہ سارے اللہ نے سرکار کو عطا کیے۔ بلکہ سیرت نگاروں نے بڑی شر و بست کے ساتھ لکھا کہ اگر سارے انبیاء و مرسلین کے سارے اوصاف ایک جگہ اکٹھے دیکھنے ہوں، سارے کمالات اور معجزے، تو وہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ۔ حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضاداری، آنچ خوباں ہمادارن تو تنہا دار۔ سیدہ طیبہ طاہرہ ام المومنین عائشہ صدیقہ بنت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہما، ان سے بھی جب صحابہ نے عرض کی کہ ہمیں کوئی سرکار کی کوئی صفت بیان کریں، کوئی خوبی بتائیں، کوئی تعارف بتائیں، کوئی زندگی کے اوپر روشنی ڈالیں، تو آپ کیونکہ سرکار علیہ السلام کی ہی تربیت یافتہ تھی، چھوٹی عمر میں سرکار سے عقد ہوا، اور دن رات شب و روز وہ سرکار کی خدمت میں رہیں، اور اللہ نے انہیں طویل ترین عمر بھی عطا فرمائی۔ اور یہ فقہاء اور علماء اور محدثین کا موقف ہے کہ سرکار کی جتنی احادیث ہیں، آپ کی سیرت اور سارا دین متین، وہ 1,24,000 کم و بیش صحابہ کرام سے جو ہمیں ملا، وہ اگر 3 دین کے حصے ہوں تو 2 حصے ان سب نے مل کے دیے، اور تیسرا پورا حصہ اکیلا سیدہ طیبہ طاہرہ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے عطا فرمایا۔ تو اب وہ
جس رتبے اور مقام پہ فائز تھیں، کیونکہ سرکار کی صحبت میں رہنا، سرکار علیہ السلام کی شریک حیات بن کے، سرکار فرماتے ہیں کہ میرے اوپر اس وقت وحی نازل ہوتی ہے میں جب سیدہ عائشہ صدیقہ کے حجرے میں ہوتا ہوں، اور سرکار جب اس دنیا سے جنت کی طرف سدھار رہے تھے اس وقت بھی آپ اسی حجرے میں تھے، اور ام المومنین کے آغوش میں آپ کا سر مبارک تھا، اور کچھ دیر پہلے سرکار نے مسواک فرمائی، اور سیدہ طیبہ طاہرہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے اپنے دانتوں سے اس کو اچھی طرح نرم کر کے سرکار کو دیا، اور آپ نے اسی طرح اس مسواک کو استعمال فرمایا۔ تو سرکار کے لعاب دہن کا ایک قطرہ بھی اگر کھاری کنویں میں ڈالتے تھے وہ میٹھا ہو جاتا ہے، کسی اندھے کی آنکھ کو لگاتے آنکھ بھی نہ ہو جاتی۔ تو ام المومنین یا امہات المومنین کے درجے کو کون پہنچ سکتا ہے کہ جنہیں سرکار کی خلوت اور صحبت اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی۔ تو اس اعتبار سے ان کی تعلیم اور تربیت ساری سرکار کے ظاہر اور باطن کے سیرت اور کردار کے سانچے میں ڈلی ہوئی تھی۔ تو انہوں نے فرمایا کہ آپ شعر بھی فرماتی تھی، لکھتی تھیں، صاحب کلام بھی تھیں۔ تو آپ نے ایک جملہ کہا کہ کان خلق القرآن، ایک جملے میں سارا جو ہے وہ سرکار کی سیرت کو سمو دیا، سمیٹ دیا کہ سرکار سراپا قرآن تھے، چلتا پھرتا قرآن تھے۔ اگر قرآن کو عملی طور پہ دیکھنا ہو تو سرکار کی سیرت ہے۔ تو اب قرآن ساری آسمانی کتابوں کی تعلیمات کا مجموعہ ہے، یہ لاسٹ ورژن اللہ کی طرف سے الہامی کتاب ہے، اور سرکار اللہ کے آخری نبی اور پیغمبر ہیں۔ وہ سارے علوم و فنون ولا رتب ولا یابس الا فی کتاب مبین، ہر شے اللہ نے اس قرآن میں جمع کر دی۔ بدلے گا زمانہ لیکن قرآن نہ بدلا جائے گا، ہے قول محمد قول خدا، فرمان نہ بدلا جائے گا۔ ہر روز بدلتے ہیں دیکھ کفار کی پوجا کے مرکز، مومن کا قبلہ کعبہ ایمان نہ بدلا جائے۔ منفعت ایک اس قوم کا نقصان بھی ایک، ایک ہی سب کا نبی دین بھی ایمان بھی ایک، حرم کعبہ بھی اللہ بھی قرآن بھی ایک، کچھ بڑی بات تھی ہوتے جو مسلمان بھی ایک۔ تو اس اعتبار سے سارے علوم قرآن میں، سارے اوصاف نبیوں میں۔ قرآن میں اللہ فرماتے ہیں کہ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ، جو رسول یا نبی کسی امت میں بھیجا جاتا ہے اس امت کے ہر فرد پہ فرض ہے کہ اس کی سیرت اور کردار کی سانچے میں ڈلے، اور وہ ان کو اپنے لیے مرشد، ہادی اور رہنما بنائیں۔ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ تو اس اعتبار سے سارے اوصاف سرکار میں، اور سارے کمالات اور علوم و معارف قرآن میں۔ تو اب صحابہ کرام جو ہیں وہ حضور کی سیرت میں کیونکہ ہر شے تھی، اس نے یوسف بھی، دم عیسیٰ بھی، ید بیضا بھی، اسی لیے محققین نے یہ بات لکھی کہ آپ کی سیرت طیبہ میں یوسف علیہ السلام کا حسن و جمال بھی ہے، موسیٰ علیہ السلام کا روب و کمال بھی ہے، سلیمان علیہ السلام کا شان و شکوہ بھی ہے، اور یحییٰ علیہ السلام کے غم و دو بھی ہے، شعیب علیہ السلام کا زور خطابت بھی ہے، اور زکریا علیہ السلام کی بات و ریاضت بھی ہے، آدم علیہ السلام کی بادہ پیمائی بھی ہے، اور خضر علیہ السلام کی رہبر و رہنمائی بھی ہے، حضرت داؤد علیہ السلام کی خوش نوائی بھی ہے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی اعجاز مسیحائی بھی ہے۔ گویا کہ داستان حسن جب پھیلی تو لامحدود تھی، اور جب سمٹی تو تیرا نام بن کر رہ گئی، شاید اسی کا نام ہے توہین جستجو، کہ منزل کی ہو تلاش تیرے نقش پا کے بعد۔ دنیا کی محفلوں کے دیے سارے بجھ گئے، روشن جب ان کے بزم کی قندیل ہو گئی۔ علامہ نے بھی کہا کہ نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر، وہی قرآن وہی فرقان وہی یاسین وہی طٰہٰ، وہ دانائے سبل ختم و رسل مولا کل، جس نے غبار راہ کو بخشا فروغ وادی سینہ۔
تو سرکار تو جامع صفات ہیں، کمالات کے پیکر ہیں، جمالات کے منبع ہیں، اور ہر وصف اللہ نے سرکار کے وجود مسعود میں جمع کیا۔ اب صحابہ کرام، ہر صحابی ان سارے اوصاف کا تو اس طرح حامل ہونا یہ بہت مشکل تھا، کیونکہ یہ تو آپ کا وصف تھا کہ امام الانبیاء ہیں، امام المرسلین ہیں۔ لہٰذا کسی صحابی کے اپنے ظرف اور مزاج اور طبیعت اور جو اللہ نے استعداد رکھی تو اس کے مطابق کوئی ارحم امتی ہو گیا، کوئی اشد فی امر اللہ ہو گیا، کوئی کامل حیا والایمان ہو گیا، کوئی اقدا ہو گیا، کوئی بہترین قاری بن گیا۔ سرکار سب کا منبع تھے، اور یہ آپ کے مشکات نبوت، یہ جو روشنی ہے حضور کے قلب انور سے، علوم دینیہ کی، ظاہر کی، باطن کی، وہ صحابہ کرام کے سینوں میں آگے بڑھتی چلی گئیں، پھیلتی چلی گئیں، صحابہ کرام سے تابعین، پھر تبع تابعین، پھر ساری امت میں۔ اب دیکھیں اس طریقت کے بھی 4 سلسلے ہیں۔ اب جو سلسلہ نقشبندیہ ہے وہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے طبیعت اور مزاج کے ساتھ چل رہا ہے۔ جو سلسلہ چشتیہ ہے وہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزاج و جاہ و جلال کے ساتھ چل رہا ہے، اور جو سلسلہ سہروردیہ ہے وہ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طبیعت اور مزاج کے ساتھ چل رہا ہے، اور جو سلسلہ عالیہ قادریہ ہے وہ علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طبیعت اور مزاج کے مطابق چل رہا ہے۔ تو یہ سلاسل میں بھی پھر آگے اسی طبیعت اور مزاج کو گویا کہ اللہ نے اپنے کمال حکمت سے جاری و ساری رکھا۔ تو حضور علیہ السلام کے صحابہ میں جس طرح صلاحیتوں کے مطابق مختلف استعدادیں تھیں، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ زبردست وہ حافظ تھے، احادیث سب سے زیادہ انہی سے مروی ہیں، لیکن مفسر نہیں تھے، لیکن فقیہ نہیں تھے، لیکن وہ حکومتی معاملات کو چلانا اور وہ جہانگیری جہاں بانی ان کا وہ مزاج نہیں تھا۔ تو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہترین فقیہ تھے، اور اس طرح باقی معاملات ان کے اس اعتبار سے اس درجہ کمال تک نہیں تھے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور اسی طرح دیگر صحابہ، حضرت عبداللہ بن عمر ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور باقی صحابہ ہیں۔ میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ وہی کمالات جو مختلف طبیعتوں کے مطابق صحابہ میں سرکار نے دیے اور آگے تابعین تبع تابعین تک پہنچے، ان میں ایک مزاج ملامت کا ہے۔ تو طریقت میں وہ صحابہ کے مزاج کے مطابق وہ آگے طریقت میں بھی وہ سلسلے چلے۔ اب دیکھیں سرکار کے سارے صحابہ ہیں، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں ان کے مزاج میں جو فقر ہے وہ باقی صحابہ کرام میں اس انداز کا نہیں۔ جب حکم نازل ہوا کہ یسألونک ماذا ينفقون، یہ آپ سے پوچھتے ہیں کہ ہم کیا خرچ کریں، قل العفو، انہیں کہہ دو اپنی ضرورت سے جو زائد ہے بانٹ دو۔ سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس راہ پہ چل پڑے، وہ ایک وقت کا کھانا ہوتا اگلے وقت کے لیے کچھ بھی نہیں رکھتے تھے، اور حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آج کی ضرورت کے لیے ہوتا، کل کے لیے کچھ بھی نہ ہوتا، اور ایران کے گورنر ہیں، اور کندھے پہ چادر رکھ کے ایسے گھوم رہے ہوتے جس طرح معلوم ہوتا ہے شاید، بلکہ ایک دفعہ کوئی عرابی آیا تو اس نے سمجھا شاید یہ پلے دار ہے، پانڈی ہے، مزدور ہے، تو کہا یار یہ میری بوری اٹھا کے نا ذرا وہاں تک پہنچاؤ تو میں تمہیں کچھ خدمت بھی کر دوں گا۔ آپ نے خاموشی سے وہ بوری کندھوں پہ اٹھا لی اور اسے چھوڑنے جا رہے ہیں، تو آگے سے جو انتظامیہ کے جو لوگ تھے جس کو ہم پولیس مین کہتے ہیں، انہوں نے دیکھ لیا، انہوں نے کہا یا امیر المومنین آپ یہ کس کی بوری اٹھائی ہوئی ہے؟ میں کوئی نہیں، یہ ہمارا بھائی ہے تو اس کو ضرورت تھی تو میں اس کو چھوڑ آتا ہوں۔ تو اس وقت اس عرابی کو پتہ چلا یہ تو پورے ایران کے گورنر صاحب ہیں، لیکن سادگی کا یہ عالم ہے۔
مزاج کا یہ عالم ہے۔ تو اس اعتبار سے یہ طبیعتوں کا میلان آگے چلتا ہے۔ تو ایک ہے فرقہ ملامتیہ، فقیروں میں ملامتیہ کہتے ہیں جو ملامت کو قبول کرتے ہیں، اور بعض کا تو وہ ایسے حرکتیں کر جاتے ہیں کہ دیکھنے والا سمجھتا ہے یہ بہت معمولی انسان ہے، یہ عام شخص ہے، اور اس کے ساتھ ٹھٹھا ہنسی مذاق کرنا یہ بڑے مزے و سواد کی بات ہے۔ معاذ اللہ ایسا ہونا نہیں چاہیے، لیکن بہرحال وہ ان کی، جس طرح حضرت داتا گنج بخش علی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ خود آپ اپنے بارے میں فرماتے ہیں کہ گرمیاں تھی اور میں بال جو ہیں وہ بڑے بڑے تھے، وہ سارے کٹوا کے تو حلق کروایا ہوا تھا، تو سفر میں تھا، تو رات گزارنے کے لیے کسی مسجد کے ساتھ خانقاہ تھی، وہاں ٹھہر گیا۔ مجھے خیر انہوں نے اکاموڈیٹ تو کر لیا، خود وہ بلندی پر چلے گئے اور مجھے سب سے نیچے والے حصے میں، جو معمولی یا عام ان کے خیال میں تھا، جہاں یقیناً کیفیت ہوگی کوئی مچھروں والی بھی، یا اتنا وہ باوقار جگہ نہیں تھی۔ تو کہتے ہیں مجھے انہوں نے عام سا کھانا دیا، خود اچھا کھانا کھا کے بعد میں خربوزے کھانے شروع کر دیے۔ تو وہ بلندی پہ تھے، وہ خربوزے کھاتے اور ساتھ وہ چھلکے جو تھے وہ میرے سر کا نشانہ باندھ کے مجھ کو مارتے، تو جس کا نشانہ لگ جاتا وہ ٹھا ٹھا کر کے پھر ہنستا، مسکراتا، خوش ہوتا کہ میں نے صحیح معاذ اللہ یہ ملنگ جو ہے اس کو نشانہ لگایا۔ تو کہتے ہیں اس طرح وہ میرے سر کے اوپر جو ٹینڈ کرائی ہوئی تھی وہ اپنا نشانہ بازی کرتے رہے، لیکن میں صبر شکر کر کے وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، کیونکہ صبر جو ہے یہ پہلی ضرورت ہے۔ ان اللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ وَبَشِّرِ الصابرین، تو فرماتے ہیں میں نے صبر کیا، اور میرے ساتھ جو ملامت کی انہوں نے کیفیت کی، تو میں نے کوئی گلہ شکوہ یا احتجاج یا گالی گلوچ، یا جس طرح بعض لوگ آپے سے باہر ہو جاتے ہیں اور پھر سارا علم اور عرفان جو ہے وہ گالی گلوچ کی، وہ جتنی معلومات یا الفاظ کا خزانہ ہوتا ہے سارا اڈیل دیتے ہیں۔ آپ فرماتے میں نے کچھ نہ کیا، بس اللہ کی رضا سمجھ کے صبر کیا کہ میرے مقدر میں تھی یہ آزمائش۔ جیسا نبی علیہ السلام تبلیغ کرنے طائف گئے تھے، ان بے شرموں نے آپ پہ روڑے اینٹے پتھر برسائے، جسم مبارک لہو نہان کیا، اور بھی بہت سارے ایسے آپ کی سیرت میں۔ تو گویا کہ وہی ملی جلی کیفیت۔ آپ فرماتے ہیں کہ وہ میری منزل جو اڑی ہوئی تھی طریقت کی، اور میں حضرت خواجہ باز یزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ کے مزار شریف پر بھی حاضری دے کے اور مراقبے کر کے وہ منزل طے نہ ہوئی تھی، وہ میرے ساتھ جو انہوں نے بدتمیزی کا سلوک کیا اور میں نے صبر کیا، اللہ نے وہ میری منزل طے کر۔ تو یہ اس کو کہتے ہیں سلسلہ ملامتیہ۔ جس طرح حضرت اقبال نے بھی لکھا کہ اپنے بھی خفا مجھ سے بیگانے بھی ناخوش، اپنے بھی خفا مجھ سے بیگانے بھی ناخوش، میں زہر ہلاحل کو کبھی کہہ نہ سکا کند، تیری بندہ پروری سے میرے دن گزر رہے ہیں، نہ گلہ ہے دوستوں کا نہ شکایت زمانہ، کہتا ہوں وہی بات سمجھتا ہوں جسے حق، نے آبلہ مسجد و نے تہذیب کا فرزند، فطرت میں نے مجھے بخشے ہیں جوہر ملاقوتی، خاک ہوں مگر خاک سے رکھتا نہیں پیوند، چپ رہ نہ سکا حضرت یزدہ میں بھی قبال، وہ کرتا ہوں کس بندہ گستاخ کا منہ بند، اپنے بھی خفا مجھ سے بیگانے بھی ناخوش، میں زہر ہلاحل کو کبھی کہہ نہ سکا قند۔ تو ایسے معاملات آ جاتے ہیں۔ تو ملامتی جو مزاج رکھنے والے صوفیاء ہیں وہ دنیا کی پرواہ نہیں کرتے، وہ راضی برضا رہتے ہیں کہ بھئی اگر ایسے کپڑے نہ پہنے تو یہ ہو جائے گا، اگر ایسا جوتا استعمال نہ کیا تو اتنا پروٹوکول نہیں ملے گا، اگر میں نے لوگوں کو خوش و راضی کرنے کے لیے ایسی گفتگو نہ کی۔ جس طرح حضرت شیخ سعدی فرماتے ہیں کہ میں کسی نے مجھے شاہی دعوت تھی، بلا لیا مہمان خصوصی کے طور پہ کہ بہت بڑے عالم اور بزرگ ہیں،
فرماتے ہیں میں کوئی درویشی حالت میں ہی تھا، میں ویسے ہی چلا گیا، سادہ سے کپڑے ہیں، سادہ سا لباس ہے، وہی جو درویشی کا انداز۔ تو اب وہاں بڑے بڑے پوسٹر لگے ہوئے تھے کہ شیخ سعدی نے آنا ہے، اور بڑے جو ہیں وہ زبردست کلام ہونے ہیں، اور بڑی تقریب ہے اور بڑی عزت افزائی ہونی۔ تو اب انتظامیہ نے جب دیکھا کہ شیخ سعدی تشریف لائے، اب ان کو پتہ ہی نہیں، کپڑے لباس کی شکل دے کے انہوں نے باہر سے دور کا چل چل بابا نکل جا، دائیں بائیں ہو جا۔ انہوں نے کہا بھئی میں شیخ سعدی ہوں تو مجھے جانے تو، میری وجہ سے تو سارا یہ پروگرام کہ چل نکل جائے تیرے جیسی، اس کو کہتے یہ منہ اور مسور کی داد۔ تو وہ کہاں شیخ سعدی تو مطلب کہ کوئی کمال، انہوں نے دھکے ٹھڈے مار کے سمجھے وہاں سے نکال دی۔ فرماتے ہیں کہ اب یہ کیا ہے، یہ ملامت برداشت کی انہوں نے۔ کہتے ہیں میں پھر گھر گیا، پھر بہترین میں نے زرق برق لباس اور اچکن پہنی، اور اس دور میں جو گھڑی اینک یہ وہ پورا ایک بن کے سنور کے، اور خوشبو عطر شطر لگا کے، ڈنگوری شنگوری ہاتھ میں پکڑ کے، ایک بڑا جس طرح کوئی اس دور کا قاضی القضاء ہوتا ہے، اور ٹھیک مایا والا لباس اور جوتے بھی اسی معیار کے پہن کے جب میں آیا تو دور سے شیخ سعدی زندہ باد، شیخ سعدی زندہ نعرے مارتے ہوئے گویا کہ کندھوں پہ اٹھا کے مجھے لے گئے اسٹیج تک۔ بڑی عزت افزائی، بڑی قدر، بڑی کیا بات۔ جب وہ کھانے کا وقت آیا تو میں اس جو مہمان خصوصی تھے، وہ دیگر میزبان تھے، انہوں نے کہا حضور کھائیں آپ لنگر، تو آپ اپنی اچکن اور شیروانی کو آگے کریں، کہیں کہ کھا بھئی تو، کبھی اور قیمتی شے کو آگے بھئی تو کھا۔ انہوں نے کہا حضور یہ کپڑے اور لباس تو نہیں کھاتے؟ فرمایا کہ یہ مجھے جو آپ نے ساری پذیرائی دی ہے، یہ اچکن اور یہ میرا قیمتی لباس اور زرق برق کیفیت کو دی ہے، تو اسی کا حق بنتا ہے اسی کو کھلایا جائے۔ تو آپ نے اسے ایک نصیحت اور تعلیم دی کہ الناس باللباس، انسان یقیناً شخصیت اس کی لباس سے ہے۔ سرکار کو بھی جو اللہ نے حکم دیا، دوسری جو وحی نازل ہوئی اس میں بھی یہی تھا، وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ، اپنے کپڑوں کو خوب پاک صاف رکھو۔ گو اس سے سیرت بھی مراد ہے، کردار بھی مراد ہے، لیکن کپڑے بھی مراد ہے۔ تو لیکن انہوں نے پہلے وہ سادہ انداز سے گئے اور وہ ملامت اپنے ذمہ لے لی۔ تو فقراء کے اندر، درویشوں کے اندر بھی بعض ایسے وہ سرکار کی ایک حدیث ہے جو میں نے شروع میں پڑھی بھی، اللہ کریم فرماتے ہیں کہ اولیاء تحت قبائی، میرے دوست جو ہیں اولیاء وہ میری چادر کے نیچے ہیں، میری قبا کے نیچے، لا یعرفہم سوائی، ان کو میرے علاوہ کوئی نہیں جان سکتا، وہ میں جانتا ہوں۔ اگر وہ کسی کے دروازے پہ چلے جائیں تو لوگ بیکاری سمجھ کے ان کو دروازوں سے دھتکار دیں، چل چل بابا پرے ہو، نکل جا، پرے ہو جا ادھر ادھر۔ تو لیکن وہ اللہ کے اتنی قریب ہیں کہ اللہ کے نام پہ کچھ بھی مانگ لیں تو اللہ دے دیتا ہے۔ ان کی وجہ سے مخلوق کو رزق مل رہا ہے، آسمان سے بارشیں ہو رہی ہیں، اور یہ نظام دنیا چل رہا ہے۔ وہ نہیں ہوں گے تو ہم اس کائنات کی بساط کو لپیٹ دیں گے، وہ قیامت آ جائے گی۔ یہ وہ ہیں جن کے لیے آسمان کے پرندے دعائیں کرتے ہیں، سمندر کی مچھلیاں دعائیں کرتی ہیں۔ تو بظاہر دیکھنے میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام، حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان سے روایت ہے، حضور نے فرمایا کہ اے حذیفہ آج میں ہوں تو جہاں بھی جائے یہ سلطنت اسلامیہ کے اندر، تو تمہیں ہر جگہ دین کی وجہ سے قدر کرنے والے سچے لوگ ملیں گے، لیکن عنقریب ایک وقت آ رہا ہے جب لوگ دنیا کی چیزوں کو ترجیح دیں گے اور وہ سچائی وہ مفقود ہو جائے گی۔ تمہیں چراغ لے کے ڈھونڈنا پڑے گا، کوئی کھرا بندہ ڈھونڈوں، میں اس کے ساتھ اپنا کاروبار کروں یا معاملہ کروں۔ تو معزز حاضرین و ناظرین، یہ ملامتی گروہ جو ہے
کیونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام بھی ان مرحلوں سے گزرے۔ 13 سال جو آپ کے مکے کی زندگی ہے اس کا تھارولی مطالعہ کریں۔ پھر مدینہ منورہ میں بھی سیدہ بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی سرکار نے کبھی پیٹ بھر کے نہیں کھایا، حالانکہ آپ کو بہت پسند تھا اونٹ کا گوشت یا گوشت آپ پسند کرتے۔ وہ بھی جو سیرت نگاروں نے لکھا کہ ساری زندگی میں دوا 2.25 یا 2.5 سے آپ نے بمشکل استعمال کی 63 سالہ زندگی میں۔ ہم تو ایک نشست میں اس سے زیادہ رگڑ جاتے۔ تو آپ کا انداز زندگی بہت سادہ تھا، نیچی نظریں کل کی خبریں۔ تو یہ اولیاء کی ایک قسم ہے۔ تو داتا حضور فرماتے ہیں کہ حضرت حمدون بن احمد القصار آپ اہل ملامت کے پیشوا تھے اور ہر وقت اللہ کی رضا پہ راضی رہنے والے تھے۔ انہیں دنیا کی کوئی پرواہ نہیں تھی، کوئی خوش ہوتا ہے تو ہو، نہیں ہوتا تو نہ ہو، مجھے اس کا ڈر نہیں ہے کہ بدل گیا زمانہ، آقا میری زندگی ہے تم سے، کہیں تم بدل نہ جانا۔ تو ان کے پیش نظر جو ہے وہ دنیا انہیں دیوانہ سمجھتی ہیں، حالانکہ وہ بڑے فرزانہ ہوتے ہیں۔ بابا بلے شاہ نے بھی ایک موقع پہ کہا نا، چل بلیا ہنو تھے چلیے جتھے ساری ہون انے، نہ کوئی ساڑی ذات پچھانے نہ کوئی سانو مننے۔ بلے شاہ قصوری ہو کے گل قصوروں کیتی تے مرشد جام عنایت کیتا بلے رج رج پیتی۔ ان کے بارے میں یہ بھی ہے کہ لوگوں نے اس کا جنازہ پڑھانے سے انکار کر دیا، پھر خسروں اور بھانڈوں اور اس طرح کے لوگوں نے غسل شسل دے کے تو وہ سارے معاملات ان کے تجہیز و تکفین کے، اور انہوں نے قبرستان میں دفن کرنے سے بھی منع کر دیا، اجازت نہیں دی تھی، تو باہر قبرستان سے کہیں جا کے ان کو۔ تو ابھی یہ 2 روز قبل قومی اسمبلی آف پاکستان جو ہے اس میں بلے شاہ کی یونیورسٹی جو ہے وہ چارٹر ہوئی، منظوری اس کی دی گئی، تو جس کو جنازہ پڑھنے کے لیے کوئی تیار نہیں اور جس کو قبرستان میں نہیں دفن کیا گیا اس کے لیے تیار نہیں، دیکھو کتنا عرصہ بیت گیا جو وہ خدمت کر گئے، آج ان کے ناموں کی یونیورسٹیاں اللہ بنا۔ نام فقیر تینا دا باہو قبر جنا دی جیوے ہو۔ تو حضرت حمدون بن احمد القصار آپ کا مزاج جو ہے وہ یہی تھا کہ آپ ملامت کے، اور ملامت کو وہی سہ سکتا ہے جو راضی برضا ہو۔ دنیا اگر کچھ گڑبڑ کرتی ہے، عزت نہیں کرتی تو نہ کرے، موجیں کرے، لیکن انہیں اس کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی۔ اللہ اکبر۔ پھر یہ بھی آپ فرما رہے کہ آپ فقہ اور شریعت اور دوسرے علوم میں اعلیٰ درجے پر پہنچے ہوئے تھے۔ یہ نہیں کہ وہ معاذ اللہ کو جاہل تھے، وہ بے علم تھے، وہ قرآن حدیث اور فقہ اسلامی ان سے بے بہرا تھے، اللہ نے ان کو وہ سارے خزانے بھی دیے ہوئے تھے۔ تو یہ سادگی کا مطلب یہ نہیں کہ وہ بندہ جانتا کچھ نہیں۔ سادگی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ وہ ساگر صدیقی کا شعر بھی ہے نا کہ ایک تو اس نے کہا نا، جس عہد میں لٹ جائے فقیروں کی کمائی، اس دور کے سلطان سے کوئی بھول ہوئی ہے۔ اور یہ بھی کہا کہ زندگی جبر مسلسل کی طرح کاٹی ہے، نہ جانے کچھ جرم کی پائی ہے سزا یاد نہیں۔ تو اس کا انداز بھی ایک ملامتی تھا، اپنے وقت کا بہت بڑا وہ دانشور و شاعر تھا، لیکن حالات کچھ ایسے بنے جس بنا پر، اور یہ بھی انہوں نے کہا کہ انہی پتھروں پہ چل کر اگر آ سکو تو آؤ، میرے گھر کے راستے میں کوئی کہکشاں نہیں، اور تجھ کو ملے ہیں کریہ مہتاب میں گڑے، مجھ کو تو پتھروں میں بھی رعنائیاں ملی۔ انہوں نے ایک شعر لکھا نا، کیا جو صبر ہم نے تو ہمیں ایوب ملا۔ وہ سیاسی خلفشار کے بعد ایوب خان صدر بنا تو ایک ترقی کا نیا دور شروع ہوا۔ تو ایوب خان لاہور آیا تو اس نے کہا کہیں اس ملنگ کو پکڑ کے لاؤ۔ وہ خیر ڈھونڈ ڈانڈ کے کسی حلوائی کی دکان کے دائیں بائیں بیٹھے ہوئے پکڑ کے لے گئے، لیکن اس نے کہا میں نے نہیں ملنا۔ اور ایک وہ سگریٹ کے ڈبی کے کاغذ پہ لکھ دیا کہ ہم سمجھتے ہیں ذوق سلطانی یہ کھلونوں سے بہل جاتا ہے، نہیں گیا وہ۔ تو
یہ ایک انداز ہے وہ راضی برضا یا جس کیفیت میں وہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں لوگوں کے احسانات اپنے ذمہ لینے کی کیا ضرورت۔ پھر یہ بھی اس میں بیان کیا گیا کہ وہ صاحب علم تھے، اعلیٰ درجے پہ فائز المرام تھے، اور امام ثوری رحمۃ اللہ علیہ جو بہت بڑے امام ہوئے ان کے طریقہ کار پہ چلنے والے تھے، اور طریقت میں ابو تراب نقشبی رحمۃ اللہ علیہ آپ ان کے مرید تھے، ان کی تربیت یافتہ تھے، اور آپ کے حلقہ ارادت میں رہ کر بڑے بڑے وقت کے اولیاء اور علماء جو ہیں وہ تیار ہوئے۔ اور نیشا پور یعنی ایران کا جو مشہور شہر ہے وہاں سے آپ کا تعلق تھا۔ آگے مزید داتا زو لکھتے ہیں کہ روایت ہے کہ جب علم میں آپ کی شان بہت بڑھ گئی تو نیشا پور کے امام اور بزرگ لوگوں نے آپ سے کہا کہ آپ کو ممبر پر چڑھ کر لوگوں کو نصیحت کرنی چاہیے تاکہ آپ کے کلام سے لوگوں کے دلوں کو فائدہ ہو۔ آپ نے فرمایا کہ مجھے ابھی کلام کرنا جائز نہیں۔ لوگوں نے پوچھا کیوں؟ تو آپ نے فرمایا اس لیے کہ میرا دل ابھی تک دنیا اور اس کے مرتبے سے وابستہ ہے، میں ابھی تک یہ دنیا کے جمیلوں میں پھنسا ہوا ہوں، اس سے کسی کو فائدہ نہ ہوگا۔ بے شک میں اپنے وقت کا سب سے بڑا عالم بھی ہوں، سب سے زیادہ دین بھی میں نے سیکھ لیا ہے، لیکن میں ابھی لوگوں کو واعظ و نصیحت کرنے کے موڈ یا پوزیشن میں اپنے آپ کو نہیں سمجھتا، اس قابل نہیں سمجھتا، کیونکہ آپ نے اپنی عاجز اور انکساری کا اسی طرح اظہار کیا کہ ابھی میرا دل دنیا داری میں پھنسا ہوا ہے۔ میں جو سر بسجدہ ہوا کبھی تو زمین سے آنے لگی صدا، تیرا سر تو ہے صنم آشنا، تجھے کیا ملے گا نماز میں۔ تو آپ نے فرمایا کہ اس لیے کہ میرا دل ابھی تک دنیا اور اس کے مرتبے سے وابستہ، اس سے کسی کو فائدہ نہ ہوگا اور نہ دلوں میں اثر کرے گا، اور جو کلام دلوں میں مؤثر نہ ہو تو وہ علم کی توہین اور شریعت سے تمسخر ہے۔ یہ بڑے سخت لفظ ہیں، اسی لیے داتا حضور نے فرمایا یہ ملامتی لوگوں میں، ہمارے تو ایک بات یاد ہو جائے تو ڈنڈورا پیٹ پیٹ کے لوگ اپنا گلا پھاڑ لیتے ہیں، لوگوں کے کان کھا لیتے ہیں۔ تو وہ علم و عرفان کے سارے سمندر اپنے دامن میں سمیٹ کے آپ جو گفتگو فرما رہے ہیں تو وہ علم کی توہین اور شریعت سے تمسخر ہے۔ کلام کرنا اس شخص کے لیے مسلم ہے، بہتر ہے جس کی خاموشی سے دین کو نقصان ہو، اور جب وہ کلام کرے تو وہ نقصان اٹھ جائے۔ یہ بہت ہی نصیحت آموز ایک جملہ، ہم ابھی اس پہ غور کرتے ہیں۔ آپ سے لوگوں نے پوچھا کہ سلف صالحین کا کلام دلوں میں کیوں اتنا اترتا تھا؟ پرانے بزرگ جو بات کہتے تھے تو دل کی دنیا بدل جاتی، سیرت بدل جاتی، کردار بدل جاتا، ماحول بدل جاتا۔ تو آپ نے فرمایا کہ لِأَنَّهُمْ تَكَلَّمُوا لِعِزَّةِ الْإِسْلَامِ وَنَجَاةِ النُّفُوسِ وَرِضَاءِ الرَّحْمَنِ وَنَحْنُ نُكَلِّمُ لِعِزَّةِ النَّفْسِ وَطَلَبِ الدُّنْيَا وَقَبُولِ الْخَلْقِ۔ ترجمہ، اس لیے کہ سلف صالحین اسلام کی عزت، جانوں کی نجات اور اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے کلام کرتے تھے، اور ہم لوگ اپنے نفس کی عزت، طلب دنیا اور لوگوں میں مقبول ہونے کے لیے کلام کرتے ہیں۔ پس جو شخص حق تعالیٰ کی مراد کے مطابق کلام کرے اور حق بیان کرے تو اس کے کلام میں زور اور رعب ہوتا ہے اور شریروں پر اثر کرتا ہے، اور جو شخص اپنی خواہش نفس کے مطابق کلام کرتا ہے اس میں ذلت اور رسوائی ہوتی ہے، اور لوگوں کو اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا، اور اس کا نہ بولنا اس کے بولنے سے بہتر ہے۔ اس لیے کہ مقصود عبادت الفاظ سے خود بیگانہ ہوتا ہے، مقصود عبادت الفاظ سے خود بیگانہ ہوتا ہے،
اب یہ آپ نے جو آخری بات کی ہے تو اس پہ تھوڑا سا توجہ آپ فرمائیں. آپ نے یہ بات بیان جب صاحب علم ہوئے اس درجے پہ پہنچے تو کہا گیا کہ آپ واز کیا کریں، تو آپ نے انکار کر دیا اور وجہ یہ بیان کی کہ میرا ابھی باطن اس طرح پاکیزہ یا مزین نہیں ہے کہ میں لوگوں کو واعظ و نصیحت کا کام کروں. وہ یہ آپ کی عاجزی ہے، انکساری ہے، لیکن جو ان کے قلب پہ کیفیت تھی آپ نے وہ بیان فرمائی. کیونکہ آپ فرماتے ہیں کہ جس وقت قلب پاک نہ ہو یا انسان صاحب کردار نہ ہو، قرآن نے بھی کہا کہ لما تقولون ما لا تفعلون کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون، کہ تم وہ بات کیوں کرتے ہو جس پہ خود عمل نہیں کرتے. بہت بدتمیزی اور لغو گوئی ہے اس میں کہ وہ باتیں کہتے پھرو جس پہ تمہارا خود عمل نہیں. مسجد و بنا دی شب بھر میں ماں کی حرارت والوں نے، من اپنا پرانا پاپی ہے برسوں میں نمازی بن نہ سکا. کعبہ کس منہ سے جاؤ گے غالب، شرم تم کو مگر نہیں آتی. اقبال بڑا پدیشک ہے، من باتوں میں مو لیتا ہے، گفتار کا غازی بن تو گیا، کردار کا غازی بن نہ سکا. مشہور ہے کسی اللہ والے کے پاس کوئی خاتون بچے کو لے کے آئے گی، بہت زیادہ میٹھا یا گڑ شڑ کھاتا ہے، تو آپ کوئی دم کریں، کوئی نصیحت کریں کہ شاید آپ کی بات اثر کرے. تو فرمایا تم کل اسے لے کے آنا. تو اگلے دن وہ بی بی آئی تو آپ نے دم کیا اور بچے کو کہا یار گڑ کم کھایا. تو اس نے عرض کی سرکار اتنا کام تو کل بھی ہو سکتا تھا، مجھے 2 دفعہ پھیرا مارنا پڑا. تو آپ مسکرا پڑے، فرمایا کہ اصل میں کل میں نے خود گڑ کھایا ہوا تھا. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. تو گویا کہ وہ انہوں نے کہا کہ پھر اس بات کا اثر کوئی نہیں. ہمارے جو ہم لوگ جو واعظین ہیں یا اس شعبے سے وابستہ ہیں، جو مبلغین کہلاتے ہیں اور مبلغات کہلاتے ہیں، تو ہمارا کلام میں کوئی اثر و تاثیر نہیں ہوتی یا اس درجے کی نہیں ہوتی جو ٹارگٹ ہے یا مطلوب اور مقصود ہے، کیونکہ اس میں شاید وہ اخلاص کا درجہ نہیں، وہ کردار کی پختگی نہیں. سرکار کی ایک حدیث ہے، حدیث قدسی، اللہ کریم نے فرمایا محبوب اپنے اس امتی کو میرا سلام پیش کرو جو کوئی زبان سے واعظ و تبلیغ تو نہیں کر رہا، لیکن اس کا کردار اور اخلاق دیکھ کر لوگ بے اختیار جو ہے وہ دین کے اندر داخل ہوتے ہیں اور اس کے نقش قدم پہ چلنے کے لیے وہ آمادہ ہو جاتی. دیکھو ایک 2 تحقیقیں ہیں. ایک تو ہے کہ صوفیاء کرام جو ہیں انہوں نے برِ صغیر پاک و ان میں کوئی نبی رسول باضابطہ ثبوت ایسے نہیں تاریخی آئے ہوں، پھر بھی اس خطے میں اسلام جو دلوں میں راسخ ہوا، ایک انقلاب آیا، صوفیاء نے اپنا کردار پیش کیا. کوئی ان کے پاس ڈنڈے سوٹے نہیں تھے، کوئی کلاشن کوفے فوجیں نہیں تھی. اور دوسرا جو عرب تاجر تھے جن کا صدق وہ صادق اور امین ہونے کا جو عملی وہ مظاہرہ کرتے تھے. اب آپ نے جو کلام فرمایا کہ کیونکہ ہم لوگ جو اکابرین تھے، سلف صالحین تھے، وہ کلام کرتے تھے کہ دین کو عزت ملے، مخلوق کی تطہیر قلب و نظر ہو، تو ان کی نظر اسلام کی عزت کی طرف اور لوگوں کی دلوں کی طرف اور مخلوق کی بھلائی کی طرف. ہماری جو ہے وہ ساری لفاظی کے اوپر توجہ ہوتی ہے، اپنے دلائل سے دوسرے کو دبا دینا، دبوچ لینا اور اس کو روب کے نیچے رکھ لینا، اور دلوں کی بجائے جیبوں کی طرف دھیان ہوتا ہے کہ کس کی جیب میں زیادہ ہدیہ ہے، زیادہ مال ہے، وہ اسی طرح کا پروٹوکول، اسی طرح کی عزتیں. دین کی عزت، مخلوق خدا کی بھلائی جو ہے وہ جب پیش نظر نہ ہو اور صرف اپنا ہی پیٹ بھرنا
جس کو حضرت اقبال نے بھی قدر ذرا ناراضگی سے ہی کہا کہ نذرانہ نہیں سود ہے پیران حرم کا، ہر خلقہ سالوس کے اندر ہے مہاجن، میراث میں آئی ہے انہیں مسند ارشاد، زاغوں کے تصرف میں عقابوں کے نشیمن، یہی شاخ حرم ہے جو چرا کے بیچ کھاتا ہے، گلیم و بوزرے دل کے ویسے چادر زہرا۔ تو جو شہباز تھے بڑے بڑے اولیاء، اب ان کے مسندوں پہ جو بیٹھنے والے ہیں، اب وہ اس معیار سے، اس للہیت سے، اس اخلاص سے وہ خالی ہیں۔ صرف ظاہر داری، دنیا داری، ڈیرے داری جو ہے وہ زیادہ پیش نظر ہے کہ اپنا رکھ رکھاؤ ہو، ایک روب ہو، ایک دبدبہ ہو، اور اعلیٰ درجے کی سواریاں ہوں، اور خوب پروٹوکول ہو، اور نوٹوں کی برسات ہو، اور ہدیہ جات جو ہیں وہ آسمان سے بارش کی طرح اوپر نازل ہوں، اور خوب وہ اپنی دنیا کی ساری لذات سے بہرہ مند ہوں، اور اپنے جو بینک بیلنس ہیں وہ بھی بہتر ہوں، اور آل اولاد کے لیے بھی دنیا کی ہر سہولت جو ہے وہ اللہ معاف فرمائے انہی مال و اسباب سے آگے بڑھاتے جائیں۔ تو آپ نے اس خطرے کی نشاندہی کی کتنے 100 سال پہلے کہ جو نفس کے لیے، اچھا اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، تو آپ نے کلام سے انکار کیا اور وجہ بھی بیان کی، اب وہ اولیاء کرام بزرگان دین جو ہیں وہ جب کلام ہی نہیں کریں گے، واعظ ہی نہیں کریں گے، تو پھر انقلاب کہاں سے آئے گا؟ بظاہر ایک بات ذہن میں آتی ہے، جب بولیں گے نہیں، قرآن نہیں پڑھائیں گے، حدیث نہیں پڑھائیں گے، دین نہیں سکھائیں گے، تو پھر کام آگے کیسے چلے گا؟ تعجب کی بات یہ ہے کہ اس دنیا میں جتنے بڑے بڑے دانشور ہوئے ہیں، جنہوں نے دنیا میں انقلاب پیدا کیے ہیں، یا تو وہ ان پڑھ ہوئے ہیں، یا پھر دنیا کی تعلیم جس کو ہم علم اور تعلیم سمجھتے ہیں وہ ان کے پیچھے نہیں بھاگے۔ چلو دنیا کی مثال ہے شیکسپیئر، 4.5 جماعتیں پڑھا ہوا، 52 سال حکومت کرنے والا اکبر انگوٹھا لگاتا تھا، خود نبی علیہ السلام کو کہا کہ نبی امی، نبی ہے امی ہے، دنیا کے لکھنے پڑھنے والے معاملات میں وہ نہیں۔ بہر کیف وہ کیا کرتے ہیں، وہ صوفیہ جس طرح بعض بزرگوں کے بارے میں حضرت سائیں توکل شاہ بالوی رحمۃ اللہ علیہ، تو قرآن پڑھا تو کسی نے کہا حضرت یہ غلطی وہ غلطی، فرمایا کہ تم زبانیں صاف کرتے ہو، ہم دل صاف کرتے۔ مفتی صاحب واعظ کر رہے تھے تو وہ حدیث پڑھا رہے تھے، فرمایا کہ یہ سرکار کی بھی حدیث نہیں، یہ نہ بتاؤ۔ انہوں نے کہا جناب یہ سارا اسماء و رجال کا علم میں جانتا ہوں، تو ان فلاں ان فلاں ان فلاں 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 سے سنا، فلاں نے فلاں سے سنا، آپ نے تو وہ علم سیکھا ہی نہیں، نہ پڑھے ہوئے ہیں، تو آپ تو درویش صرف انسان، آپ مادر ذات اللہ کے ولی تھے۔ آپ نے فرمایا کہ بھائی بات یہ ہے کہ تو کتاب دیکھ رہا، میں چہرہ مصطفیٰ دیکھ رہا ہوں، ادھر قریب آؤ، اس کی پشت پہ ہاتھ رکھا تو سرکار کے روزہ نور تک کوئی حجاب نہیں تھا، اور سرکار اشارہ فرماتے تھے بھائی یہ میری حدیث نہیں۔ فرمایا جب تو حدیث بیان کرتا تھا تیرے منہ سے ایک نور نکلتا تھا جو پھیلتا تھا، دلوں میں جاتا تھا، جب تم نے یہ حدیث پڑھی ہے تو کچھ بھی نہیں نکلا بلکہ الٹی بے اثر ہوا ہے۔ تو سمجھ گیا میں کہ بات یہ ہے کہ یہ سرکار کی حدیث نہیں ہے، اور تو کتاب پڑھ رہا ہے، میں چہرہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ رہا ہوں۔ اب وہ بزرگ حضرت بابو جل رحمہ غلام محی الدین، اللہ ساری رحمتیں ان کی تربت پہ، تاجدار گولڑا شیخ سیدنا پیر میر علی شاہ گولوی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے اکلوتے صاحبزادے جو ہیں، اب بظاہر وہ عام واعظ و نصیحت جس طرح ہم لوگ جمعے پڑھانے، تقریریں کرنی، لمبے لمبے واعظ کرنے، ویسے حضور علیہ السلام کے بھی کوئی ایسے طویل واعظ نہیں ہیں، احادیث کا مطالعہ کریں جس طرح آج کل واعظ و نصیحت ہوتی ہے۔ تو آپ وہ کیا کرتے ہیں، وہ دلوں پہ نظر رکھتے ہیں، وہ دلوں میں وہ اللہ کی محبت، اللہ کے نبی کی محبت وہ ڈالتے ہیں، اور سینے کے اندر سے حرص، طمع، لالچ، شہوت، غصہ، روحانی بیماریوں کو سلب کرتے ہیں۔
اور جب وہ بائیں نکل جاتی ہے، محبت جاتی ہے، تو خود ہی کردار بھی سنور جاتے، اخلاق بھی سنور جاتے، علم بھی آ جاتے، عرفان بھی آ جاتے۔ تو حضرت داتا گنج بخش علی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ نے ان کے ذریعے جو پیغام دیا وہ یہ ہے کہ ظاہری واعظ کی اپنی حیثیت ہے، لیکن بات جو دل سے نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں یہ توفیق دے کہ ہم جو ہے اپنے ظاہر سے کہیں زیادہ اپنے باطن کی تطہیر کا بندوبست کریں، اور اللہ ان پاکوں کی نسبت کے صدقے ہمیں یہ سعادت عطا کرے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔